انشاءاللہ عز و جل آپ کو ماہ رجب کے پہلے بدھ پہ ویلکم کہتے ہیں، اور اس میں خاص اسم اور تلسم یا وہابو اور انعطیناک نقل کوثر کا خاص وظیفہ درست مخارج کے ساتھ آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے، قرآن مجید کی برکت سے، اسم پاک کی برکت سے اور اس ماہ رجب کے پہلے بدھ کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کے بند دروازے رزق کے کھول دے، خوشحالی آ جائے اور انشاءاللہ آپ دونوں جہانوں میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم داغ الفراح اسلامک یوٹیوب چینل اینڈ وظائف۔ آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی فضیلت بتائی جائے گی، غور و فکر کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میری ماؤں اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، یقیناً ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنی آخری لمحات کی طرف جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات اللہ رب العزت کی ذات اور محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی کو گزارنے میں ہے۔ کوشش کریں، درود پاک کی عادت بنا لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو اور جو تم کام کرو اس میں خوشحالی ہو اور اس میں کامیابی ہو، تو ہر کام کا آغاز شروع سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرو کہ تمہارے کام میں برکت ہو، وسعت ہو، خیر ہو، سلامتی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی عز و جل کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں یا وہابو کا معنی ہے تقسیم کرنے والا، زیادہ تقسیم کرنے والا۔ تو انشاءاللہ اس کی تسبیحات بعد نماز مغرب، فجر، جب وقت ملے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید میں سورہ کوثر کے بارے میں ذکر ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں حکم دیا کہ اے محبوب، آپ قربانی کریں اور نماز ادا کریں، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو اس لیے سورہ کوثر کی لاتعداد ذکر اور ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ تمام دوست و احباب کی روزی میں، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ اور ماہ رجب کے ایک دن کا جو روزہ ہے وہ ایک ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفلی عبادت اور نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رجب کے اس مہینے میں ہی قرآن مجید کا آغاز کر لیں۔ روزانہ 1 رکوع 2 رکوع کی تلاوت کسی قاری صاحبان کی نگرانی میں آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو آتا ہے تو ماشاء اللہ، اگر نہیں آتا تو کسی استاد کی نگرانی میں آپ اس کو 3 ماہ لگا کر قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو آئندہ آنے والے وقت میں اور زندگی میں فائدہ ہوگا۔ دوسرا، قرآن مجید کی 1 2 3 آیات کی تلاوت ہو اور اس کا ترجمہ اور تفسیر اپنے گھروں پر صبح فجر کی نماز کے بعد باشمولیت تمام گھر والوں کو بٹھا کر کریں۔ انشاءاللہ اس گھر میں برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی۔ کوشش کریں گھروں سے نکلیں تو وضو کر کے نکلیں، اور گھر پر آئیں تو کوشش ہو کہ باوضو ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی صدا لگائیں اگرچہ گھر پہ کوئی موجود نہ بھی ہو۔ اسی طرح آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو خوش، اور جب گھر پر واپس آئیں تو اچھے آپ کے تاثرات ہوں۔ باقی زندگی میں مشکلات
پریشانی یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ اچھی خبر کو بھی سننے کو ملتی ہے، بری خبر بھی سننے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو انسان جب تک آغاز نہیں کرے گا، جب تک کسی چیز کی بنیاد نہیں رکھے گا، جب کوشش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیسے فرمائے گا؟ کوئی انسان کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تجارت کے بارے میں فرمایا گیا کہ سنت ہے، تو ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا آؤٹ پٹ بھی ضرور ملے گا۔ جس نے اللہ کی راہ میں اپنے پاک مال سے 1 روپیہ بھی صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا نیول بدل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا ہے، بشرط وہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال ہو وہ پاک ہو۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں پاک مال خرچ کرو۔ پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حکم دے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم بلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ مال خرچ کریں جو پاک ہے، اور حکم ہے کہ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام، یعنی یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں تمیز دی گئی ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں۔ اسی طریقے سے کہ جو شخص بھی اپنے گھر پر اپنے دوست احباب کہیں بھی بھائی حلال روزی کا لقمہ کھاتا ہے یا کھلاتا ہے، تو اس کا وہ جسم بھی دعاؤں کی قبولیت میں مانا جاتا ہے، اس کی دعاؤں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی نافرمانی کر کے ہم وہ رزق کا دانہ اپنے حلق سے نیچے اتاریں گے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، اور حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی ہمارے راستے سیدھے ہوتے ہیں۔ پریشانیاں اور بیماریاں ہمیں ویسے بھی روز بروز ملتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رزق کی طرف غور کریں کہ ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ جو شخص بھی سیدھے راستے پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں اور عزتوں سے نوازے، مشکلیں آسان ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان باتوں پہ غور کریں گے، اور یقیناً آپ کی زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ایک مخصوص وقت میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔